بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید جی. ہمارا آج کا تفسیر سیشن جس میں ہم لوگ کور کریں گے سورہ مطففین. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے کامنٹس اور فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہم چیک کرتے رہتے ہیں. آپ لوگ جو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, جو لوگ اس سیشن کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے انشاءاللہ جی. آج ہم لوگ ایک بڑی ہی اہم سورہ ہے جو کہ 30ویں پارے کی, جو کہ سورہ نمبر 83 ہے. اور اس کے بارے میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ مکی ہے, بعض نے کہا یہ مدنی ہے, اور بعض نے کہا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہجرت کے دوران نازل ہوئی. تو اللہ عالم جو بھی بات ہے انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کرتے ہیں. یہ سورہ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اس آیت سے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ویل للمطففین. ویل ہے مطففین کے لیے. یہ مطففین کون ہے اور ویل کیا ہے؟ ویل بربادی ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے. کون سے؟ وہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ویل ہے, ویل ایک تو ہے بربادی, ہلاکت ہونا, لیکن ایک اور مطلب ویل کا ہے کہ یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے. اور یہ ان مطففین جو ہیں, ابھی ان کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں, ان کو اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ جہنم کی وادی ہے. ویل للمطففین. مطففین کون ہے؟ یہ ایک بڑا خاص قسم کا مجرم ہے. یہ وہ مجرم ہے جو اپنے لین دین کے معاملات میں, جس کو ہماری سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارتا ہے, یا فراڈ کرتا ہے, یا چیٹ کرتا ہے, یا کرپشن کرتا ہے, بڑی چھوٹی لیول کی, اتنی چھوٹی کرپشن کرتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں انفارم کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی سے کپڑا خریدنے گئے ہیں تھان کے حساب سے, آپ نے کہا جی چلو 5 میٹر کپڑا لے لیتے ہیں. اب 5 میٹر کپڑے میں اس کو پتا ہے یہ 5 میٹر سے کم دے رہا ہے, وہ آپ کو دے رہا ہے 2 انچ کم دے رہا ہے. اب جب اس نے کپڑا کاٹا آپ کو بھی پتہ لگ گیا, فار ایگزامپل آپ کو اتنا آئیڈیا تھا کپڑے کا کہ آپ کو پتہ چلا کہ 2 انچ کم ہے, لیکن اب آپ کو بھی شرم آ رہی کہ میں سکوں کہ اب 2 انچ کم ہوا ہے تو اس کو بڑھاؤ, لیکن اس کو بھی بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ اس نے آپ کو 2 انچ کم دیا. یا آپ کسی فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کسی میجرنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے ترازو میں یا کسی اور اسکیل کے اوپر میجر کر کے آپ کو کوانٹٹی دے رہا ہے, اور آپ نے کہا کہ جی 2 کلو سیب ڈال دو. اب 2 کلو میں وہ کتنی ایک ڈنڈی مار لے گا, لیکن اس کو پتا ہے کہ آپ کو بجائے 2 kg دینے کے وہ آپ کو 1.98 دے رہا ہے, اور اس کو بھی پتا ہے 1.98 دے رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں جان بوجھ کے 2 سے اوپر نہیں دوں گا, اس کو کم ہی دوں گا. تو یہ خاص قسم کا مجرم ہے جو بڑے چھوٹے لیول پہ کرپشن کر رہا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ویل للمطففین. تو سوچیں کہ جو بڑا کرمنل ہے, جو بڑی کرپشن کر رہا ہے, اس کا کیا معاملہ ہوگا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا کرتے تھے, ان کے اصل میں کام کیا تھے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ وہ تھے جو کہ جب لینے کی باری آتی تھی تو پورا ڈیمانڈ کرتے تھے. جب کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ نا, تو جب کسی سے لے رہے ہیں تو اپنی باری جب آتی ہے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں, خسارے میں دیتے ہیں. یعنی کہ یہ بندہ بڑا عجیب ہے. اس کو یعنی اس کا اپنا جو کمپس ہے نا, اپنے بارے میں جب چاہتا ہے تو فل چاہتا ہے, دوسرے کی جب باری آتی ہے تو اس کو شارٹ چینج کرتا ہے, اس کو کم دیتا ہے. تو اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کے اندر یہ ڈبل سٹینڈرڈ موجود ہے. اب دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اسی مثال کو اگر ہم مزید ایکسپینڈ کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں, جہاں پہ لوگ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ اور. اپنی بیٹی کی باری آتی ہے, کہتے ہیں جی ہم جہیز نہیں مانتے, ہمیں پتہ ہے جہیز ایک لعنت ہے. لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی کرانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جہیز کی ڈیمانڈ ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ جب شادی کر کے لڑکی لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے, لیکن جب اپنی بیٹی کسی اور کے گھر بھیجتے ہیں تو چاہتے ہیں اس کو تو شہزادیوں کی طرح رکھا جائے. یا وہ شخص جو اپنے لیے ایک حرام کام کو پسند کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا. تو ایک عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ خاص طور پہ جب لین دین کے معاملے میں آتا ہے, ہم نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو جو عذاب دیا گیا وہ اسی معاملے پہ دیا گیا کہ وہ یہی کام کرتے تھے, لین دین میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور جب سیدنا شعیب نے ان کو منع فرمایا کہ آپ ایسا مت کیا کریں,
تو کہتے تھے کہ کیا تمہاری نماز یہ بتاتی ہے کہ ہمارا بزنس کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے؟ کہ مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا ان یعنی کامن ورڈز کہ تم جا کے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کیا بتاتے ہو کہ ہم نے بزنس کیسے کرنا، ہم بزنس اس طرح کریں گے جیسے ہم چاہیں گے. لیکن دین اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر ایسپیکٹ آف لائف میں گائیڈ کرتا ہے، یعنی جتنے بھی آپ کی زندگی کے پہلو ہیں ان سب میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں یہ بڑی خاص ایک قسم کا مجرم ہے جس کا یہ گناہ ہے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں لوگوں کو چیٹ کرنا، فراڈ کرنا، کہیں پہ بھی لین دین کا معاملہ ہو تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ کرنا ہمیں ہوگا کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اپنی طرف سے بے شک زیادہ دے دیں کسی کو، وہ مسئلہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس بڑے گناہ سے بچ جائیں گے. ہمارے ہاں شاید اس کو ہم کچھ حیثیت نہ دیتے ہوں، ہمارے تو ناک پہ مکھی نہ بیٹھتی ہو یہ کام کرتے ہوئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے کہا ویل للمطففین. آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 4 میں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، ان کو دوبارہ سے زمین پر یعنی اکٹھا نہیں کیا جائے گا، زندگی جب ان کی ختم ہوگی موت کے بعد دوبارہ وہ زمین پر نہیں آئیں گے، اللہ کے پاس انہوں نے واپس نہیں جانا، کیا یہ کیا سمجھتے تھے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کی طرف یہ لوٹائے نہیں جائیں گے، وہ عظیم دن جس دن ہر چیز کا فیصلہ ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب تمام انسانیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. کیا یہ اس دن کو بھول چکے تھے؟ کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ بھول چکے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً جو فجار کی کتاب ہے ان کا جو حساب کتاب ہے وہ سجین میں ہے. سجین جو ہے یہ سجن عربی زبان میں کہتے ہیں کسی قید خانے کو یا پریزن کو. تو سجین جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اسی سورہ میں یہ بات آتی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ سجین کیا ہے. یہ بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ایسا یعنی ایک رجسٹر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، یہ ایک رجسٹر ہے جو لکھ دیا گیا ہے. اب یہ اصل میں کیا ہے؟ یعنی یہ ایک سجین جو ہے ایک برا قید خانہ بھی ہے. بعض علماء نے اس کو یوں بتایا کہ یہ یعنی زمین کی تہ میں 7 زمینوں کے نیچے کر کے یہ جگہ آتی ہے جہاں پہ جتنے بھی فجار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان گناہ کرنے والے، ان کا ریکارڈ وہاں پہ لکھا جائے گا، وہاں پہ نوٹ کیا جائے گا، ان کے جو اعمال نامہ ہے وہاں سٹور ہوگا اور ان کی روحیں بھی وہاں سٹور ہوں گی. ایک بڑی بری جگہ ہے یہ. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے نافرمان تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کبھی کبھار انسان کو کبھی آپ نے ڈرانا ہو نا اس کے انجام سے، تو کبھی کبھار اس کو آپ کہتے ہو کہ کورٹ کچہری میں جا کے تمہارا کیا حال ہوگا. پچھلی صورت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا تھا جہاں پہ اللہ کے سامنے جب لوگ پیش ہوں گے تو کیا ہو رہا ہوگا. یعنی وہ جو کورٹ روم ہے نا، کبھی کبھار کوئی بندہ جو تھوڑا سا ذرا ہلکا سا ذرا کم کرمنل ہونا، وہ صرف کورٹ روم کی ہولناکی سے ہی ڈر جاتا ہے کہ بھئی میں کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں گا، جج سامنے ہوگا، 7 وکیل ہوں گے، ساتھ میرے ہو سکتا ہے فیملی والے اور لوگ ہوں گے، تو میں سب کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں گا، تو مجھے نہیں جانا کسی کورٹ کچہری میں. کوئی ہو سکتا ہے صرف اسی سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے. لیکن جو ذرا سخت قسم کا ہارڈنڈ کرمنل ہے نا، جو ذرا زیادہ ڈھیٹ ہے، اس کو پھر آپ کورٹ سے نہیں، اس کو پھر آپ قید خانے سے ڈراتے ہیں، جس کو یہاں ڈرایا جا رہا ہے سجین کا ذکر کر کے کہ تیرا تو حساب کتاب جو ہے نا وہ پھر سجین میں جا کے ہوگا، تیرا تو نامہ اعمال وہاں پڑا ہوگا اور تیری روح بھی ادھر ہی جانی ہے. تو یہاں بتایا گیا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، یہ ایک ایسا رجسٹر ہے جہاں پہ مرقوم ہے، یعنی کہ بس لکھ دیا گیا، اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں آپ کر سکتے. تو جس کو تو سمجھ رہا تھا کہ ہلکا گناہ ہے وہ تو ہارڈ کوڈ ہو گیا ہے، وہ تو یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اس طرح پتھر پہ لکھ دیا گیا ہے، اس طرح سے یہ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے. آگے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تو پھر ویل دوبارہ ویل ہے، ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، مکذبین کے لیے، جھٹلا دینے والوں کے لیے. یعنی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ظاہری عمل ہے جو یہ تھا کہ وہ متففین بن گئے، لوگوں کو شارٹ چینج کرتے تھے، اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. ویل یومئذ للمکذبین، اصل میں اندر کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ امید کرتے تھے کہ میرے اوپر قیامت کا دن آنا ہی نہیں ہے. زندگیاں ایسے گزار رہے تھے جیسے قیامت ان پہ نہیں آنی، جیسے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جیسے ان کا نامہ اعمال ان کو پیش نہیں کیا جائے گا، جیسے ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہے نا وہ سارا کہیں ڈیلیٹ ہو رہا ہے، جیسے وہ کوئی سیو ہی نہیں کر رہا. یہ امید کرتے تھے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، باقی سارے پکڑے جائیں گے لیفٹ رائٹ، میں کہیں سے چپکے سے نکل جاؤں گا بیچ میں سے.
یہ امید کرتے تھے کہ میں بچ جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین، جتنے بھی جھٹلا دینے والے تھے، جن کے اندر دل کے یہ مسئلہ تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس دن. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا جھٹلاتے تھے، الذین یکذبون بیوم الدین، یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. کوئی ان کو قیامت کے بارے میں بات کرتا، کہتے چھوڑو چھوڑو یہ باتیں ہمارے سامنے مت کیا کرو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ لوگوں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آپ ان کو کسی دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں، آپ ان کو بتائیں کہ بھئی کہیں قرآن کلاس ہو رہی ہے، کوئی اللہ سے ڈر جاؤ، کہتے ہیں نہیں یہ باتیں نہ کیا کریں، ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے ابھی خاموشی سے اگنور کرو، پھر اگلے جہاں جاؤ گے تو پھر جو ہے نا بھگتنا تو پڑ جائے گا تمہیں پھر بھی. یعنی ایک شتر مرغ اپنا سر جو ہے وہ ریت میں دفنا لے، اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ جو شکاری اس کی طرف آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے، سر چھپانے سے کیا ہوگا؟ آگے ارشاد فرمایا وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اور کوئی نہیں جھٹلاتا اس کو سوائے کس کے؟ معتد اثیم کے. معتد یعنی کون ہے؟ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے والا. اثیم بہت بڑا گناہ گار، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اس کا رویہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ نیکی سے دور رہتا تھا. اثیم اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نیکیوں سے دور رکھتا تھا، یعنی ایسا گناہ گار تھا جو نیکی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا تھا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے معتدن اثیم، یعنی کوئی جھٹلاتا نہیں ہے آخرت کو یا اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسولوں کو، سوائے اس کے جو کہ حد سے تجاوز کرنے والا، نیکیوں سے دور بھاگنے والا. یہ وہ شخص ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کو قرآن کی آیات سنائی جاتی تو کہتا یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور واقعے ہیں. یعنی ایک عام انسان جو ہے اس کے اوپر قرآن کی آیت تلاوت کی جائے، اس کا دل پھٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن انسان کا دل ہے کہ وہ کبھی کبھار پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو کہا کہ جب اس کے اوپر قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہیں، تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر یعنی ایسی آیات بھی ہیں جو کہ کہانیاں ہیں یا قصے ہیں. اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے، اور جو قصے بھی ہیں وہ بھی صرف اسی لیے ہیں کہ وہ آپ کو ایک عبرت دے سکیں، آپ کو بتا سکیں کہ آپ سے پہلے جو قومیں آئیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان پر کس قسم کی آزمائشیں آئیں اور کس طرح سے وہ آزمائشیں چلی گئیں. جب انہوں نے صبر کا دامن پکڑ لیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلوں کو دور کیا. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اسٹوری فار دا سیک آف اسٹوری، کہ بس یہ کہانیاں آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں. اس طرح نہیں تھا، کیونکہ لیکن جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قال اساطیر الاولین، بس یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، یہ تو جس طرح فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ڈرامے شامے ہمیں کیا لگے سے، یعنی کہ اس کا تعلق ریالٹی سے نہیں ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کا دین اس سب سے بہت بلند چیز ہے کہ جہاں پہ جو بھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. تو یہ کہتے تھے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یعنی کہ بس چپ کر جاؤ، اب سٹاپ، یعنی جو بھی تمہاری یہ فضول بات ہے نا اس کو بند کرو. اب کلا جو ہے نا اس میں بھی زجر ہے، اس میں بھی غصہ ہے. لیکن نہیں، ران علی قلوبہم، تمہارے تو دلوں پہ خول چڑھ چکے ہیں، تمہارے دلوں کیوں، کیا ہے سیاہی پڑ گئی ہے تمہارے دلوں کے اوپر کہ اب تمہیں کچھ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ گناہ میں رہتا ہے نا، ایک گناہ کی حیثیت میں، یعنی ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے نا، الحمدللہ اس کے دل پہ سے وہ سیاہی مٹ جاتی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ نا ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، النقطہ السوداء، ایک کالا نقطہ پڑتا ہے. پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور کالا نقطہ پڑتا ہے، پھر ایک اور، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس پروسیس کے اندر توبہ شروع کر دے تو وہ نقطے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پورا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ گناہوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پورے دل جو ہے نا وہ اس کالا اور سیاہی سے بھر چکے ہیں، جہاں پہ پھر انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ پھر اس کو گناہ نہیں لگتا. اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسی حالت میں جائیں جب ہمارے دل کے اوپر غلاف چڑھ جائیں اور ہمیں گناہ نہ لگے، ہمارے اندر وہ شرم ہی ختم ہو جائے. یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری انسان شروع کرتے کہ پہلے تو گناہ کرے، اوپر سے کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے.
اور کوئی اگر اس کو منع کرے کہ تو غلط کر رہا ہے تو آگے سے اس سے لڑنا شروع کر دے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک کام ہے, پوری سوسائٹی کر رہی ہے, میں نے کر دیا تو کیا میں نے قیامت لے کے آ گیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کا رویہ یہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی. تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس قسم کی حالت میں انسان پہنچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہ دل ان کے کیوں ایسے ہوئے کیونکہ یہ خود جو کرتے تھے اس کی وجہ سے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں کو کالا کر دیا, نہیں, اس لیے ہوئے کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے. جب انہوں نے مستقل طور پر ایسے کام شروع کیے تو کیا ہوا, پھر دلوں کے اوپر ان کے غلاف چڑھ گئے اور دل کالے ہو گئے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, اور آگے فرمایا کہ نہیں, یقیناً یہ لوگ جو ہے اپنے رب کو دیکھنے سے قاصر ہوں گے قیامت کے دن, ان کے بیچ میں حجاب آ جائے گا, ان کے بیچ میں ایک حجاب ہوگا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ ان کے بیچ میں ایک حجاب ہوگا ان کے اللہ کے بیچ میں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے. یعنی بہت ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دے گا نا, ان کو تو اسٹریٹ اوے صرف اسی سے محروم کر دینا ہے. کتنا بڑا عذاب ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے رب کو نہ دیکھ پائے. اور پھر اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر کس کو دیکھ رہا ہوگا, کسی اور کو دیکھ تو رہا ہوگا یہ, اور وہ جہنم ہے. جس طرح پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا وما ہم عنہا بغائبین, کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کو دیکھنے سے غائب نہیں ہوں گے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کی ایبسنٹ نہیں لگے گی. یہ مسلسل جہنم کو دیکھے جا رہے ہوں گے اور اس کے عذاب کو چکھ رہے ہوں گے, اور دوسری طرف جو ہے لوگ جو ہے وہ جنت میں اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہو سکتا ہے یہ دونوں لوگ جو ہے نا یہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوں, بلکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں, بلکہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں, لیکن دونوں کا لائف سٹائل زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگا ہوا ہے اور ایک جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے. قیامت والے دن دونوں میں اتنا فرق ہوگا, حالانکہ دنیا میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے, ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے, لیکن قیامت کے دن اتنا زیادہ فاصلہ ہو گیا دونوں کے بیچ میں کہ جتنا جنت اور جہنم کا فاصلہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نا بڑے واضح کر کے یہ آیات ہمارے سامنے پیش کریں کہ شاید کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے. ثم انہم لصال الجحیم, اور پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے پھر کیا ہوگا, اس کے بعد یہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, کیونکہ جہنم کو دیکھ رہے تھے نا, اب جہنم میں پھینکے جائیں گے. یعنی کیا ان کا کرائم کیا تھا, ان کا گناہ کیا تھا کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین, قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. معتد نسیم, بڑے سرکش قسم کے گناہگار تھے. کہتے تھے اساطیر الاولین, اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے, قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. اور پھر کیا ہوا, ران علی قلوبہم, ان کے دلوں کے اوپر جو ہے خول چڑھ گئے ان کے گناہوں کی پرسسٹنس کی وجہ سے. یہ دیکھیں یہ پوری 4 چیٹیں اس سورہ میں جو آ رہی ہے ایک ایک کر کے, یعنی ویل للمطففین سے پہلے لگا دیں, ٹھیک ہے, وہ پہلے, اور پھر ان کا قیامت کے دن کو جھٹلانا, کھلم کھلا گناہ کرنا, قرآن کا مذاق اڑانا, کیجیے یہ تو کس سے کہانی ہے, اور پھر ان کے دلوں پہ خلاف چڑھ جانا. پھر ایک ان کے اوپر عذاب یہ آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم رہ گئے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو آگ میں دھکیل دیا گیا. یعنی یہ پورا آپ کے سامنے پوری چارج شیٹ اور پنشمنٹ سمیت میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا عالم ہوگا لوگوں کا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. جب وہ جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں نا, اب ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا انگلش میں آئی ٹولڈ یو سو, ان کو مزید اذیت دی جا رہی ہے یہ کہہ کے, جب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں, جہنم میں جل رہے ہیں, جہنم میں پھینکے گئے ہیں, تو کہا جا رہا ہے ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, کیا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے, اسی کا مذاق اڑاتے تھے نا, اسی کے بارے میں کہتے تھے یہ نہیں ہوگی. اب مزہ آ رہا ہے, اب انجوائے کر رہے ہو جہنم کو. جب پہلے کہتے تھے نہیں ہوگا میرے ساتھ ایسا, پہلے کہتے تھے میرے پہ برا وقت نہیں آئے گا, میں نہیں عذاب میں جا سکتا, میں تو بہت پتہ نہیں کیا چیز ہوں, میں تو بہت بڑا پھنے خواہ ہوں, میں تو دنیا میں اتنا کما رہا ہوں, اتنی اشیاء کر رہا ہوں, میں کیسے جہنم میں جا سکتا ہوں. اپنے بارے میں تمہارے بڑے اچھے خیالات تھے, اللہ کو تم بھول چکے تھے, اپنے نفس کے پجاری بن چکے تھے, اپنی خواہشات کو پوجتے تھے تم,
اور کہتے تھے کوئی میرا حساب کتاب نہیں ہوگا, مجھے نہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. اب جب جہنم میں پھینکے گے اب آرام آ رہا ہے تمہیں, تو یہ ان کو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑا ہنسا کرتے تھے نا جہنم کی باتیں سن کے, تمہیں بڑی ہنسی آتی تھی جب دین کی بات ہوتی تھی, کہ اب بھی وہ ہنسی آ رہی ہے یہ نہیں. یہ بڑا سائیکولوجیکل ٹارچر ہے ان لوگوں کے لیے جو دیا جا رہا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. اب اللہ تعالیٰ 18ویں آیت میں ٹاپک کو بدل رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے نیک لوگ ہیں, ابرار ہیں, بہت نیکی کرنے والے بر سے. تو اللہ تعالیٰ وہ جو نیک لوگ ہیں ان کا کہاں پہ ہوگا جی, ان کا رجسٹر کہاں ہوگا؟ لفی علیین. علیین بھی ایک جگہ, جیسے سجین تھی زمین کے نچلے گڑھے میں کہیں, اور علیین جو ہے یہ اعلیٰ سے نکلا نا, بہت اوپر کی چیز ہے, یہ بڑی ایگزالٹڈ کتاب ہے. وما ادراک ما علیون, اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ علیون کیا ہے؟ آگے فرمایا کتاب و مرقوم, یہ بھی کتاب ہے جو لکھ دی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے, جس طرح سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے کہیں ہے, یہ کتاب جو ہے یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اور پھر کتاب و مرقوم یہ بھی کتاب ہے جو لکھ دی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا آپ نے صحابہ کو ان کے زندگی میں ہی بشارتیں سنا دیں جنت کی, اور لیکن اس سے ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اعمال چھوڑ دیے, کرتے رہے عمل, حالانکہ پتہ لگ گیا تھا کہ جنت کی بشارت مل گئی ہے, لیکن پھر بھی وہ نیک اعمال کرتے چلے گئے. آپ سوچیں مجھے اور آپ کو اگر بشارت مل جائے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو الٹی کلبازیاں کھائیں گے, چھلانگے مارنا شروع کر دیں گے. اور شاید ہو سکتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں خبر مل گئی کہ جی ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہو گئی ہے. لیکن صحابہ جو تھے وہ مزید اپنے ان ایکٹس میں آگے بڑھتے چلے گئے. آگے فرمایا یشہد المقربون, اس کی گواہی کون دیں گے؟ المقربون, اس پر گواہ کون ہے؟ وہ ہیں وہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں, یعنی اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں, وہ آپ کے جب اعمال دیکھتے ہیں نا تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. وہ گواہ ہیں آپ کے تمام ایکشنز کے اوپر کہ آپ اپنے, کیونکہ اللہ کے فرشتے تو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں نا, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے بندے اپنی مرضی سے نیکیاں کر رہے ہیں, اللہ کے قرب کی طرف محنت کر رہے ہیں, تو وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی بڑے مجمع میں لیکچر ہی دے گا تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. یہ فرشتے جو ہے نا جو کہ گواہ ہیں آپ کے اوپر, یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے. یہ نوٹ کرتے ہیں جب انسان بزنس میں فیئر ڈیلنگ کرتا ہے, نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ تھا, چیٹ کر سکتا تھا, فراڈ کر سکتا تھا, لیکن نہیں کیا اس نے. نوٹ کرتے ہیں ان الابرار لفی نعیم, یقیناً یہ جو ابرار ہیں اللہ کے نیک لوگ ہیں یہ نعیم میں ہوں گے, اللہ کی نعمتوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے, آرام میں, آسائش میں, سکون میں, خوشیوں میں, ہر طرف بس خوشیاں ہی ہوں گی ان کے جو ان کو وہاں پہ دی جائیں گی. اور جس طرح دوسروں کا معاملہ جہیم تھا, فجار کا معاملہ جہیم تھا, ابرار کا معاملہ نعیم ہے. علی الارائک ینظرون, اور وہ اپنے تختوں کے اوپر, اپنے بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. یعنی جب دیکھیں کہ آپ سبحان اللہ جب آپ بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں نا تو لیٹ کے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ مطلب دنیا کی بات کر رہا ہوں, آپ نے اگر کوئی ٹی وی دیکھنا ہوتا تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, یا کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو ذرا ایک سیکنڈ, تو آپ اٹھ کے بیٹھتے ہو, ہاں کیا ہو گیا, کیونکہ لیٹے ہوئے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن انجوائے انسان سب سے زیادہ ریلیکس لیٹی ہوئی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ لیٹے ہوئے بھی ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے, اپنے ارد گرد کی جو نعمتیں ان کو دیکھ رہے ہیں, اپنی انٹرٹینمنٹس کو دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, فل ریلیکسڈ بھی ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. علی الارائک ینظرون, ان کو اٹھنے کی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیٹے لیٹے بس دیکھتے جائیں, خوبصورتی دیکھتے جائیں جو ان کے ارد گرد بکھری پڑی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خوشیاں دی ہیں. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور ان کو پہچان لیا جائے گا, آپ ان کو پہچان لو گے ان کے چہروں کی نور سے, ان کے چہروں کی رونق سے پہچان لو گے آپ کہ یہ کتنے خوش ہیں. یعنی ان کی خوشیاں جو ہے نا ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوں گی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور اب آپ سوچیں یہ پورے آپ کے سامنے ایک منظر کشی کی جا رہی ہے جہاں پہ یہ لوگ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں, اپنی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں, چہرے ان کے چمکتے دمکتے پر نور چہرے,
اور یعنی کبھی آپ، میں سوچتا ہوں جب آپ کسی بچے کو خوشی کی حالت میں دیکھا ہو نا، کبھی آپ نے کوئی بچہ کسی تھیم پارک میں گیا ہو تو اس کا چہرہ ایک دم سے چمک اٹھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میں نے اس رائڈ پہ جانا ہے، اس رائڈ پہ جانا ہے. یا عام طور پہ جب کوئی میری ٹریولنگ اچھی خاصی ہوتی رہی پوری دنیا بھر میں، تو آپ نا ٹورسٹ کو دیکھ کے پہچان جاتے ہو کہ یہ ٹورسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹورسٹ کے منہ پہ نا ایک چمک ہوتی ہے. وہ نیا نہیں آیا ہوتا نا اس ملک میں یا اس شہر پہ، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. تو اس کے چہرے پہ ایک رونق آئی ہوتی ہے. اب سوچے کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوا ہے اس کا کیا ہی معاملہ ہوگا، کیا ہی معاملہ ہوگا اس بندے کا، اس کا چہرہ کتنا پر نور ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اور وہ دیکھ رہے ہر طرف دیکھنے کی چیزیں ہی ہیں. اللہ اکبر. آپ بندے کو تھوڑا سا احساس ہو جائے نا کہ اللہ نے کیا اپنے بندوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بندہ کہ بس میں تو ساری عمر جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتا رہوں کہ اللہ مجھے جنت دے دے بس. یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا رحیق مختوم. رحیق المختوم ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب بھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. لیکن یہاں یہ جو رحیق مختوم ہے، رحیق کہتے ہیں ایک قسم کی شراب کو، اور مختوم جو ہے نا وہ ہے جو کہ سیلڈ ہے. انگلش میں اس کا نام ہے کتاب کا دا سیلڈ نیکٹر. تو رحیق جو ہے بیسیکلی یہ ایک قسم کا مشروب ہے، ایک قسم کی شراب ہے جو شرابن طہورا ہے. بڑی ایسی شراب ہے جو جنت کی شراب ہے، جو آپ کو نشہ نہیں دیتی، آپ کو انٹاکسیکیٹ نہیں کرتی، کوئی اس میں نیگیٹو افیکٹس نہیں ہے. اور مختوم یہ کہ وہ سیلڈ ہے، آپ کے لیے سیلڈ ہے، آپ سے پہلے کسی نے اس کو چھوا نہیں ہوگا، خاص طور پہ آپ کے لیے ڈیزائنڈ ہے. آپ وہاں جائیں گے نا تو وہاں پہ یسقون من رحیق مختوم آپ کے لیے وہاں پہ بوٹل پلیسڈ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس لگزوریس سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے لیے وہاں پہ پریپیئرڈ ہے. سب سے ہائیسٹ کوالٹی کا آپ کو ڈرنک دیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے ہی وہ سیل پیک ہوا تھا، آپ کے لیے اس کو بوٹل کر کے رکھا گیا. رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ اکبر کبیرہ. کاش کہ میں یہ آیت آپ کو سمجھا پاؤں، کاش کہ میں یہ آیت آپ کو سمجھا پاؤں کہ اس کا کیا مطلب ہے. آیت نمبر 26 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ختامہ مسک، اس کا جو کارک ہے نا، جو بوٹل ہے، اس کا جو کارک ہے وہ مسک کا بنا ہوا ہے. وفی ذالک، تو اس چیز کے لیے فلیتنافس المتنافسون، جو ریس لگانے والے ہیں ان کو ریس لگانی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا رحیق مختوم کا، ٹھیک ہے، ایک شراب ہے جو کہ بوٹل کے اندر پیکڈ ہے آپ کے لیے. اور پھر اگلی آیت میں ذکر کیا کہ جو اس کے اوپر کارک ہے یا جو اس کا ڈھکن ہے وہ مسک کا بنا ہوا ہے. مسک یعنی ایک بڑی ہائی اینڈ قسم کی آئٹم ہے جس میں بڑی خوشبو آتی ہے. یعنی اس کے ڈھکن میں سے اتنی زبردست خوشبو آتی ہے کہ آپ کا صرف وہ ڈھکن کی خوشبو سونگ کے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے ریس لگانی ہے نا تو پھر اس کارک کے لیے ریس لگا لے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی نے اب ریس لگانی ہے نا تو اس بوتل کے ڈھکن کے لیے ریس لگا لے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ اب وہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے جو ہائی اینڈ لگژری کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کسی بہت 5 اسٹار چھوڑے 7 اسٹار ہوٹل میں جائیں نا، 7 اسٹار ہوٹل، آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں کہ وہاں کا صوفہ کیسا تھا، وہاں کی انٹرنس کیسی تھی، وہاں پہ شینڈلیر، چھوڑ دیں یہ باتیں نہ بتائیں. آپ لوگوں کو صرف یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو نلکے کا ٹاپ تھا نا جس کو ٹرن کرنا وہ کس کا بنا ہوا تھا. آپ یہ بتائیں کہ وہاں جو ہینڈ ٹاول تھا نا وہ کس کوالٹی کا تھا. آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو سوئچز لگے ہوئے تھے نا کمرے کے اندر، لائٹوں کے بٹن جو تھے وہ کس کمپنی کے بٹن لگے ہوئے تھے. آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو تھرموسٹیٹ سیٹ کرنے کے لیے جو ایئر کنڈیشننگ کا تھا وہ کیسا تھا. آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے دیواروں کا ٹیکسچر پینٹ کارپٹ کے ٹیکسچر اور پینٹ کے ساتھ میچ کر رہا تھا. آپ اگر کبھی کسی کو یہ بتانا کہ وہ بندہ اتنا ویل ڈریس تھا کہ اس کے جو کف لنکس ہیں نا، یعنی کہ یہ نہیں بات ہو رہی شرٹ کس برانڈ کی ہے یا ٹائی کس برانڈ کی، جو کف لنکس ہے نا، جو اس نے بٹن بند کرنے کے لیے جو چیز لگائی ہوئی ہے کف لنکس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے کف لنکس کس برانڈ کے تھے اور کس طرح سے وہ اس کی گھڑی کے ساتھ یا اس کے ٹائی کے ساتھ میچ کر رہے تھے. یعنی اگر آپ کسی کو صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤ نا، باقی وہ خود امیجن کر لے گا.
جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ اب اللہ عالم یہ خبر سچ ہے یا نہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ بل گیٹس کے گھر کے اندر جو اس کے نلکے ہیں نا وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں. اب اگر میں آپ کو اور کچھ نہ بتاؤں بل گیٹس کے گھر کے بارے میں، اور صرف یہی بات پتا ہو کہ اس کے باتھ روم کے اندر جو جتنے بھی ٹیپس لگے ہوئے ہیں، نلکے جتنے بھی ہیں، ان سب کے جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے وہ سونے سے ہوئی ہے، تو باقی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کارپیٹ کیسا ہوگا، اس کا صوفہ کیسا ہوگا، اس کا بیڈ کیسا ہوگا، اس کا ٹی وی کیسا ہوگا، اس کا باقی. اگر اتنی زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں اٹینشن ٹو ڈیٹیل، اگر اتنی زیادہ ڈیٹیل میں آپ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، تو سوچو بڑی چیزیں کتنی اچھی ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے صرف ایک چھوٹی سی چیز کا ذکر کر رہا ہوں، ایک جو جنت میں لوگوں کو امیزنگ چیزیں ملیں گی نا، اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز کا، وہ جو جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں یا ہوٹل میں جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کو آتے ہی کوئی ڈرنک دے دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، کوئی جوس پلا دیتے ہیں. جب بھی آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، وہ جاتے ہی آپ کو بٹھاتے ہیں صوفے پہ، آپ کو کوئی ڈرنک دیتے ہیں. جب آپ کو وہ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، کسٹمر سروس دیتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو رحیق مختوم دیا جائے گا. آپ کے لیے اسپیشلی ایک بوٹل ڈیزائنڈ ہے جس میں ایک ایسا ڈرنک ہے جو آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے وہ پی کے, اور وہ سیل پیکڈ ہے, آپ سے پہلے کسی نے اس کو چھوا ہی نہیں ہے. اور اس کا جو ڈھکن ہے, صرف ڈرنک کو تو چھوڑیں, ڈرنک کتنی اعلیٰ ہے وہ تو چھوڑو پرے, ابھی تو بات ہی نہیں کر رہے ڈرنک کی, نہ باٹل کی بات کر رہے ہیں. ڈھکن ہی اس کا اتنا اعلیٰ ہے کہ صرف ڈھکن کی اسمیل سونگ کے بندہ کہے گا یار میں کدھر آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ریس لگانی ہے نا بھائی, اگر ریس لگانی ہے تو اس کے لیے ریس لگاؤ. کیا تم دنیا کے پیچھے مر رہے ہو؟ کیا تم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہو؟ یہ دنیا جو ویسے ہی ادنا ہے, دنیا نکلی ادنا سے, چھوٹی چیز ہے, حقیر چیز ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا. حدیث میں آتا ہے مری ہوئی بکری جو ہے نا, جو ایک بیماری سے مر گئی ہو, اس سے زیادہ حقیر یہ دنیا ہے. اور پوری دنیا جو ہے, لوگ جو ہے وہ سارے اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ریس لگانی ہے نا کسی چیز کی, اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ اس کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جنت کی جو عورت ہے اس کا ایک جو سکارف ہے, دوپٹہ کہہ لیں, دوپٹے سے بھی چھوٹی چیز کہہ لیں, وہ اگر صرف تھوڑے سے ایک سیکنڈ کے لیے بس کائنات میں اس کا دیدار کرا دی جائے نا, تو اس کی جو خوشبو ہے نا وہ پوری کائنات میں پھیل جائے. پوری کائنات میں صرف اس کے دوپٹے کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر جو ہے نا کائنات میں لہرا دے جائے ایک سیکنڈ کے لیے بس, تو اس کی خوشبو جو ہے پوری کائنات میں پھیل جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اور بندہ ہے کہ وہ ویل للمطففین, 2 ٹکے کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تھوڑے چھوٹے فراڈ کر رہا ہے, ادھر سے یہاں سے پیسے لگا لیے, کسی سے یہاں سے لوٹ لیے. اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھا ہوا ہے, تم کن چیزوں کے پیچھے مر رہے ہو. یعنی سوچیں پوری سورہ جو ہے وہ کس طرح سے خوبصورت انداز میں ان چیزوں کو ریلیٹ کر پا رہی ہے. اللہ اکبر. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تو ریس لگانی ہے بھائی تو اس کے لیے لگاؤ. اور وہ بندہ جو دنیا میں اذیتوں سے گزرا ہو نا, جس نے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے مشکلیں اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہو, اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ تجھے ٹارچر نہیں کیا جائے گا, تجھے پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, تجھے لوگ برا بھلا نہیں کہیں گے. آج ان مشکلوں کو سہ لے, آج ان مشکلوں کو سہ لے, آج ان مصیبتوں کو سہ لے, کل جو ہے تم نے بہت عیاشی کرنی ہے. اللہ نے تجھے وہ عیاشی کرانی ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ نعمتیں عطا فرمانی ہے جن کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا, جن کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں کہ بہت جلدی تجھے میں خوش کر دوں گا. آج تو غمگین ہے نا, آج تیری زندگی میں غم ہے, آج تجھے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں جو تیرے لیے سہنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کی خاطر سہ لے, اللہ کی خاطر مشکلوں کا سامنا کر لے. کل اللہ تجھے خوش کر دے گا, بہت خوش کر دے گا, تجھے کوئی غم نہیں ہوگا. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ تیرے سارے غم ایک چٹکی کے سیکنڈ میں بس غائب ہو جائیں گے. ایک بس جنت کا تو دیدار کرے گا نا, سارے غم بھول جائے گا. آگے فرمایا, ابھی لگژری ختم نہیں ہوئی, آگے فرمایا آیت نمبر 27 میں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم, اور اس شراب کے اندر تسنیم کو مکس کیا گیا. مزج کہتے ہیں مکس کرنے کو. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم, اس میں, اور تسنیم کیا ہے, یہ جنت کا ایک چشمہ ہے. تو اس شراب کے اندر جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اس کے اندر تسنیم کا بھی ایک فلیور ڈلا ہوا ہے, جسٹ ٹو میک اٹ ایکسٹرا نائس.
یعنی جب آپ کسی یعنی مثال کے طور پہ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ جی ملک ہے، دودھ ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار ملک میں اگر تھوڑی سی چاکلیٹ ڈال دیں تو کیسا ہے، ہاں چاکلیٹ ملک ہو جائے. پھر آپ کہتے ہیں یار چاکلیٹ ملک میں بھی تھوڑا سا سنیمن ڈال دیں تو کیسا ہے، ہاں پھر اور اچھا ہو جائے گا. تو یعنی ایک لکوڈ تھا، اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک اور مکسچر ڈالا، تھوڑا سا اور ڈالا، اس کو آپ نے بالکل چیزیں ایڈ کرتے کرتے نا پرفیکٹ کر دیا اس کو آپ نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو شراب آلریڈی بہت اچھی تھی، اس میں تھوڑا سا ایک ہم نے تمہارے لیے خاص طور پہ وہ مزاج ہو من تسنیم، تسنیم کا بھی تھوڑا سا وہ ڈالا ہوا ہے، جسٹ سو دیٹ the flavor یعنی blows you away completely. اتنا اللہ تعالیٰ آپ کا احساس کرتے ہیں. عین یشرب بها المقربون، یہ وہ چشمہ ہے جو جس سے وہ لوگ پیئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. جو اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں نا یہ وہاں سے پیئیں گے. مطلب کہ کچھ لوگوں کو تو ڈرنک میں ملا ہوا ہے نا، کچھ لوگ تو ڈائریکٹلی اس چشمے سے پی رہے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں جو کہ تسنیم، کچھ کے تو ڈرنک میں فلیورنگ ڈالے گی تسنیم کی، کچھ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ سورس دیا جائے گا تسنیم کا کہ یہاں سے جتنا پینا ہے پی لو. یہ وہ ہیں جو مقربون ہیں، اللہ کے جو بہت قریب ہیں نا، ان کو پھر وہ آل ایکسیس ہوگا، جس کو VVIP ایکسیس کہتے ہیں نا، ان کو پھر وہ ملا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جو اللہ سب سے آگے سبقت لے گئے، سب سے پہلے یہ اس کی سورس سے پی رہے ہوں گے. آگے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً وہ لوگ جو کہ گناہ کرتے تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. یقیناً وہ لوگ جو کہ گناہ گار تھے، خطا کار تھے، نافرمان تھے، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. او دیکھو مولوی آ گیا، او دیکھو مولوی، او دیکھو مولون، یہ دیکھو بڑے اللہ تعالیٰ کے دیندار آئے ہیں، یہ فلانے. یہ جو لوگ دین والوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، حجاب کا مذاق اڑاتے تھے، اگر ان کو کوئی یہ کہتا کہ آپ بے حیائی سے دور چلیں، بے حیا نہ بنیں، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کہ نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو یتغامزون یعنی اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے. یعنی ہوتا نا کہ جو آنکھ مارتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. یعنی جب یہ نیک لوگوں کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے کہ یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے، یہ ذرا چیک کرنا ہے اس کو، یہ کیا کر رہا ہے. آنکھوں کے اشارے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے اشارے بھی نوٹ کر رہا تھا کہ میرے بندوں کے بارے میں. زبان سے ابھی بات نہیں ہو رہی زبان سے کیا کہا ہے، وہ تو ٹاپک ہی ہو رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے صرف اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے اشارے بھی نوٹ کر رہا تھا کہ میرے بندوں کے بارے میں یہ کیا آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. آگے فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مُنقلبوا فَقِيهِينَ، کہ اور جب یہ اپنے لوگوں کے پاس واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے جاتے تھے. یعنی کہ پہلے تو آنکھوں کے اشارے بھی کرتے تھے، یعنی سب سے پہلا ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ مومنین پہ ہنسا کرتے تھے. پھر جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں کے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھروں میں واپس لوٹتے تو مذاق کرتے ہوئے لوٹتے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہ جی آج میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا، فلانے دیندار بندے کے ساتھ یہ سلوک کیا، فلانے کے ساتھ یہ سلوک کیا. ان کا مذاق اڑاتے تھے گھر، مطلب گھر جا کے بھی. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یقیناً یہ تو بہت گمراہ لوگ ہیں. یعنی جب بھی وہ ان کو دیکھا کرتے تھے، یعنی جب نیک لوگوں کو وہ دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں، یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں، یہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، یہ تو بڑے پاگل لوگ ہیں، یہ تو دماغ خراب ہوئے ہیں مولویوں ساروں کا. اس طرح کے جملے بولتے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے کیئرفلی ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ جن کو میں نے وہ VIP ٹریٹمنٹ دیا یا VVIP ٹریٹمنٹ دیا ہے، ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا تھا، دنیا میں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ ان کو کہتے تھے یہ ضالون ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہ کہ یہ دنیا سے اتنی رغبت نہیں رکھتے، یہ مال و متاع کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، وہ پاگل لوگ ہیں یار، سادے ہیں، بھولے ہیں، فلاں ڈمکا، یہ سارے ورڈ یوز ہوتے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، لیکن یہ جو گناہ گار ہیں ان کو ان کے اوپر کوئی حافظین بنا کے نہیں بھیجا گیا، یہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے ان کے. یعنی یہ جو ان کے اوپر فتوے پاس کر رہے ہیں کہ جی یہ گمراہ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ سادے ہیں، یہ بھولے ہیں، یہ ان کے اوپر کوئی ان کے اوپر جو ہے نا فتویٰ دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ یہ ان کی گواہیاں دیں گے قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ بہتر گواہ ہے، اللہ کے فرشتے بہتر گواہ ہیں کہ اصل میں گمراہی میں کون تھا اور سیدھے رستے کے اوپر کون تھا.
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، لیکن اس دن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس دن جو ایمان والے ہیں، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ کافروں پہ ہنسیں گے. پھر اس دن قیامت والے دن ٹیبل ٹرن ہو گئے. قیامت والے دن کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اصل میں ہنس رہے ہیں ان کے اوپر جو ایمان والے نہیں تھے. دنیا میں تم بڑے ہنستے تھے نا، اب آخرت پہ تمہارے اوپر ہنسا جا رہا ہے. تم کہتے تھے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب مذاق ہے، اب تمہارے اوپر مذاق ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا رولز ریورس ہو گئے. جو دوسروں کو ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹل جاہل پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، اصل میں اب اس کی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن سامنے آ رہی ہے. آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا علی الارائک ینظرون، اور پھر وہ ان کو دیکھیں گے اپنے تختوں کے اوپر بیٹھ کر. وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ان کے اوپر ہنسیں گے بھی، اور پھر وہ اپنے تختوں کے اوپر ہوں گے، آرام سے سب مناظر دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اور پھر فرمایا کہ کیا جو کفار ہیں ان کو پورا صلہ مل نہیں گیا اس کا جو کہ وہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی زبردست بات ہے اس آیت کے اندر. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، یعنی شروع میں سورہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ ویل للمطففین، جہاں ایک بندہ پسند کر رہا ہے کہ کسی کو پورا صلہ نہ ملے، اور آخر میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ پورا صلہ مل گیا؟ جو تم دنیا میں کرتے تھے کیا اب تمہیں فل پیمنٹ ریسیو ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب تم دنیا میں تھے تم تو ہر کسی کو شارٹ چینج کرتے تھے نا. پھر تمہارے دل کے اندر تکذیب پیدا ہوئی، تم نے قیامت کو جھٹلانا شروع کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، تمہارے دلوں پہ خول چڑھ گئے، تم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑایا، تم نے ان پر ہنسی مذاق کیا، تم نے ان کے بارے میں آنکھوں سے اشارے کیے ایک دوسرے کو، گھروں میں جا کر ان کا مذاق اڑایا، تم نے کہا یہ گمراہ لوگ ہیں، تم نے کہا یہ فلانے ہیں، تم نے ان کو نیم کالنگ کی، ان کا مذاق کیا. اور پھر قیامت کے دن تمہیں جب تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ سجین میں لکھا گیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم کر دیا گیا، تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جہاں دوسری طرف نیک لوگوں کو وہ وی آئی پی سٹیٹس ملا، وہ انٹرٹینمنٹس ملی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جس مال و متاع کے پیچھے تم نے دنیا میں اپنی پوری زندگی خوار کر کے رکھ دی، اب تمہیں جب جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور تمہارے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں کہ کتنے بڑے تم بے وقوف تھے کہ جب دنیا میں زندہ تھے تم نے اپنے اعمال کو نہیں بدلا، تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تم نے دین پر عمل نہیں کیا. تو آج جب تم جہنم میں پھینکے جا رہے ہو، کیا اب تمہیں پورا بدلہ مل گیا؟ اور یقیناً پورا بدلہ مل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب کسی کو سزا دینے کی باری آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیتے ہیں، لیکن جب کسی کو جزائے خیر دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عطا فرماتے ہیں، اس کو اس کے کیے سے بہت زیادہ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، کسی نے اتنا کیا تھا اس کو اتنا ہی ملے گا. مطلب اس کا جو گناہ ہے نا، اگر ایک انسان کو گناہ مل رہا ہے، اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ سوال ہے کہ بھئی ایک انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا 70 سال 80 سال، چلو 100 سال، 100 سال اس نے نافرمانی میں گزارے، پھر مر گیا، تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے. ایک بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی 70 80 100 سال، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا. کیوں؟ اس نے تو 70 80 سال کیا تھا، کیا اس کو 70 80 سال کی پنشمنٹ نہیں ملنی چاہیے تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو 70 80 سال تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم کیا کہ اس کو 70 80 میں اٹھا لیا، ورنہ اگر وہ آج بھی زندہ ہوتا وہ آج بھی کفر کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جلدی اٹھا لیا، ورنہ اگر آج فرعون زندہ ہوتا آج بھی بچے قتل کر رہا ہوتا، آج بھی ظلم کر رہا ہوتا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہٹلر کو اٹھا لیا ٹائم پہ، ورنہ آج وہ لگا ہوتا وہی کام کر رہا ہوتا جو پہلے کر رہا تھا. کیونکہ کلا بل ران علی قلوبہم، جب ان کے دلوں پہ خول چڑھ جاتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر یہ گونگے بہرے اندھے، یہ واپس نہیں لوٹ کے آتے، یہ اسی چیز پر قائم رہتے ہیں. تو اللہ کو پتا تھا کہ میں اس کو اگر انفینٹی کی لائف بھی دیتا نا، یہ انفینٹی بھی یہی کرتا رہتا. اور قیامت کے دن یہ سوال ہوگا،
لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ چانس دے، ہم دوبارہ جاتے ہیں، ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں دوبارہ بھی دیتا نا چانس، تم نے پھر بھی یہی کرنا تھا. کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے، انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے. تو پنشمنٹ اسی کے لیے جو اپنی چیزوں میں ڈھیٹ ہو جائے. لیکن جو آج عبرت لے لے، توبہ کر لے، اللہ کے راستے پر لوٹ آئے، الحمدللہ آج بھی دروازے کھلے ہیں. اور میرے پیارے بہن بھائیوں بات سنو، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ ویسے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. تو اگر کوئی شخص آپ میں سے یہ سیشن سنتا ہے اور اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور اب میں بدلنا چاہتا ہوں، تو اس سے اچھا موقع آپ کو پورے سال میں نہیں ملے گا جتنا رمضان میں. کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، گیٹس کھلے ہوئے ہیں. جس نے آنا داخل ہو جائے جنت میں، جو نہیں آنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ ریڈی ہیں یا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے جو متففین ہیں، جو اپنے لیے تو زیادہ پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوتا ہے نا، جو اپنے لیے کپڑے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے. اپنے جو جتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں نا، جو کبھی بھی ہم نے پہننے نہیں ہے زندگی میں، وہ اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہیں. کھانا 3 دن پرانا ہوگا، ہمارے گھر میں کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن آپ کسی کو بانٹ دیں گے جا کے. ٹوائز دینے کی باری آتی ہے، جو ٹوٹا پھوٹا ٹوائے جو کسی کام کا نہیں ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. بس اللہ کا دین اتنا ہی رہ گیا کہ جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو ہم سب سے 3rd کلاس چیز دیتے ہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. تو جو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 3 دن پرانا کھانا ریسیو ہو؟ کوئی بندہ آپ کی طرف آ کے یہ کھانا آپ کے لیے بھائی لیکن 3 دن پرانا ہے، میں نے کہا آپ کو دے دوں. آپ کے لیے کپڑے لے کے آئے اور ڈبہ کھولے کے یہ ہمارے پچھلے 10 سال پرانا میرا جوڑا ہے، میں اس کو رگڑ چکا ہوں، میں نے اس کو پھاڑ کے چیر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ پہنا کریں اس کو. آپ کے بچوں کے لیے کھلونے لے کر آئے، ایک گڑیا لے کے آ رہا ہے جس کا ساری نہیں ہے، گاڑی لے کے آ رہا ہے جس کے 4 پہیے غائب ہیں، ریموٹ کنٹرول کار ہے جس کا ریموٹ کنٹرول ہی نہیں ہے، اور کہ یہ بچوں کے لیے میں کچھ تحفے لے کے آیا تھا، شاید بچے اس سے اپنے آپ کو انٹرٹین کریں گے. یہ کس قسم کا رویہ ہے ہمارا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان رویوں سے بچائے جہاں پہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ تمام نعمتوں سے نوازے جو اللہ تعالیٰ اپنی ان پیاری صورتوں میں ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہوں گے جن کو نصیب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے شامل کر دے اپنے نیک بندوں میں، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں. آپ سب لوگوں کے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.